مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت خزیمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آپ کا ایک دوست بیٹھا تھا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اس کو غور غور سے دیکھنے لگے، پھر وہ تشریف لے گئے، تو بعد میں وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا حضور یہ مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے، لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا، تو آپ اس طرح کریں ہوا کو حکم دے مجھے ہند پہنچا دے۔ یہاں کا روایت میں یوں ہے کہ حضور ویسے ہی میرا دل کر رہا ہے مجھے آپ ہوا کو حکم دے کہ ہند پہنچا دے۔ حضرت سلیمان کا حکم چلتا تھا، ہواؤں کو حکم دیا، وہ ہند پہنچ گیا۔ وہ شخص ہوائیں اڑا کے اس کو ہندوستان لے گئیں، وہ مقام جہاں وہ جانا چاہتا تھا وہاں جب وہ پہنچ گیا، کچھ دنوں کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حاضر بارگاہ ہوئے، تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں گھور کے دیکھ رہے تھے؟ تو عرض کرنے لگے حضور میں اس لیے گھور کے دیکھ رہا تھا کہ مجھے تو حکم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح ہند میں قبض کرنی، اور یہ یہاں گھوم رہا ہے، تو اتنا لمبا سفر ہے تو یہ پہنچے گا بھی کیسے؟ لیکن مجھے حکم ہے، مجھے امر ہے، تو میں تو ہند کی طرف سفر کرنے لگا، لیکن جب میں گیا تو مجھ سے پہلے وہاں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے تیرے جانے کے بعد اس نے مجھ سے کہا تو گھوڑے پہ، اونٹ پہ، پیدل تو جا نہیں سکتا تھا، تو میں نے ہوا کو حکم دیا تو اسے لے گئی۔ اس بات کو اور مضبوط کرتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے، جو بخاری میں موجود ہے، جو مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بدر کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے، نشان لگائے تھے، فرمایا فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاں حضور نے چھڑی سے نشان لگایا تھا قطعاً ایک کافر نے وہاں سے تجاوز نہیں کیا، اسی جگہ اس کی موت آئی، وہ وہیں مرا جہاں حضور نے کہا تھا۔ تو موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے، موت کو یاد کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن موت مانگنے سے منع کر دیا گیا۔ ہمارے معاملات کے اندر للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے، خلوص نہیں رہا، کرامتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، الزامات ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بڑا کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو خلوص نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رضا والا معاملہ نہیں ہے۔ کسی چیز کو اس کی حقیقت کی بجائے ہم تصورات کی دنیا میں جا کے، خیالات، توہمات اور افواہوں کی دنیا میں جا کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھو جن لوگوں کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے تھیں وہ لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے خوش بخت تھے، بڑے خوش نصیب تھے، انہیں بدر کے میدان میں گردنیں کٹانے میں بھی بڑا ہی مزہ آیا تھا انہیں۔ اب دیکھیں نا احد کے میدان میں جانے دینے میں بھی انہیں بڑا مزہ آیا۔ جب آدمی میں خلوص ہوتا ہے تو اس کے لیے جان قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب خلوص نہیں ہوتا پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر داستانیں ہوتی ہیں، پھر کہانیاں ہوتی ہیں، پھر لب و لہجہ ہوتا ہے، پھر منصوبہ سازی ہوتی ہے، پھر ہیلے بہانے، پھر سغرے کبرے جوڑ کے لوگ کہانیاں اور داستانیں بناتے ہیں۔ خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا جتنا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے اس میں خلوص شامل کرنے کی کوشش کریں، للہیت شامل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا شامل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی، ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی، بہت ساری جگہوں پہ، اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی ہے، دنیا ہی دنیا، یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی، کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہوں، کوشش کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو، دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے،
اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پرہیزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے۔ چھوڑے ریاکاریاں، چھوڑے تصنع، کوئی بھی کام کریں تو پہلے دل سے فتویٰ پوچھیں، پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، جس طرف میں جا رہا ہوں، یہ بات درست ہے کہ نہیں۔ پھر جب آپ سمجھ لیں کہ بات درست ہے پھر اس پر اور محنت کریں اور خلوص کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا لوگوں کو دکھانے کا، بتانے کا، سنانے کا، شیخ ابو العباس مرسی فرماتے کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، میرا اور حضور کا معاملہ تھا، پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بندوں کو بشارتیں ہوتی بڑی ہیں، وہ ان بیچاروں کو بدہضمی ہو جاتی، وہ بتائیں نا جب تک 20 لوگوں کو، تب تک ان کی وہ بدہضمی ختم ہے۔ حالانکہ ہر چیز بتانے کی، دکھانے کی، سنانے کی، ہر چیز کی وضاحت دینے کی نہیں ہوتی، ہر چیز ایسی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ فرمایا کرتے تھے علم کی 2 تھیلیاں، ایک کھولی ہے، دوسری کھولوں تو مجھے قتل کر دو۔ ہر چیز کو بتانے سمجھانے کی ہوتی ہے۔ تو خلوص دیکھے کتنا ہے اس میں، للہیت کتنی ہے، اللہ کی رضا کتنی۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کے لیے روانہ کرنے لگے تو رسول پاک علیہ السلام نے بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں درد بڑا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے انہیں بتلایا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری قبر سے گزرو گے، ملاقات نہیں ہوگی۔ تو وہ جو نصیحتیں تھی نا اس موقع پر جب آپ گویا کسی سے آخری ملاقات کر رہے ہوتے، ان نصیحتوں کے اندر جو حسن ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، وہ تو جاتے جاتے کی بات، لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی تے جان ہی دتی راہ تیرے، وہ جو جاتے جاتے کی گفتگو ہوتی ہے، وہ جو انداز ہوتا ہے، بڑا کمال ہوتا ہے، اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو وہ لمحے میسر آتے، جو اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے روئے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کوئی خاص نصیحت تو نبی پاک نے بڑا کچھ فرمایا، ایک جملہ حضور نے یہ کہا، معاذ عمل جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، اور محبوب نے فرمایا تیرا خلوص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ بنا کے تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، بولیے خلوص کے ساتھ کرنا، للہیت کے ساتھ کرنا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار کے ساتھ کر۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے، اور جب اندر ریاکاریاں ہوتی ہیں تو ہمارے دل کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں دونوں باتوں کی خبر ہے۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے، ہمیں خود فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ ہمارا انداز۔ ایک بزرگ تھے امام غزالی نے لکھا ہے، انہوں نے 7 سال پورے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ 7 دن نہیں پوری پڑھی جاتی 5 نمازیں پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ۔ تکبیر اولیٰ کہتا ہے امام نے اللہ اکبر کہا پہلی تکبیر میں تو ہم نے بھی ساتھ ہی اللہ، پہلی صف میں 7 سال تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے، بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مطلب بندہ یہاں سے اٹھ کے آتے، وضو کرتے، کوئی معاملہ آ گیا، کوئی مطلب اس کو حاجت ہو گئی استنجا وضو کی، تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ 7 سال پورے نماز پڑھی، تو کہتے ہیں 7 سال کے بعد نا ایک دن 8واں سال لگا ہوا تھا،
تو بزرگ فرماتے ہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا، تکبیر اولا تو مل گئی پر پہلی صف نہ ملی، تیسری صف میں جگہ ملی۔ بزرگوں کے تقوی دیکھیے گا، فرماتے تیسری صف میں نے نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا یار لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا، پہلی صف میں یہ نماز پڑھتا تھا تو آج تیسری صف میں لوگ کیا سوچیں گے۔ فرماتے ہیں جب یہ لفظ زبان پہ آیا تو میرا ضمیر بول پڑا، جب یہ سوچ دل میں آئی تو میرا اندر تڑپ اٹھا، چھم چھم میرے آنسو نکلنے لگے، میں رویا۔ اور فرماتے ہیں لوگ چلے گئے اور میں نفل پڑھتا روتا رہا۔ میں نے کہا اللہ مجھے یوں لگتا ہے وہ 7 سال تک پہلی صف میں جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا۔ فرماتے میں نے 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، قضا نمازیں پڑھی، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لیے تھی۔ میں نے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، اور فرماتے ہیں اب دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں کہ پہلی صف تکبیر اولا پر یہ بتا نیت کیا ہے، یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے، دل کے قبلے کی بھی بات بتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ کی۔ فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ عرض کی اللہ یہ سارا کچھ، فرمایا مالک تیرے لیے کیا۔ کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یا کسی کے ساتھ تمہاری صرف اس لیے ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، معاذ اللہ بے ادب ہے؟ میرے بھائی سمجھ لے اچھی طرح اور اپنے دل کے کونے میں یہ بات بٹھا لے کہ زندگی میں جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹا سا بھی خیر کا کام۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے۔ بنیاد تمہاری نیت ہے، بنیاد یہ ہے کہ تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے، شوق کیا ہے۔ اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھت ڈالیں گے وہ ساری چھت بھی مضبوط ہے، لیکن اگر ارادے کچے ہیں، کمزور ہیں، سازشیں ہیں، رنجشیں ہیں، اندر معاملات گڑبڑ ہیں، تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی، نیتیں اچھی کریں۔ بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا، آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، جہاد ہو رہا ہے۔ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے تھے، بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا۔ ہمارا سرائکی کا ایک شاعر ہے، وہ کہا کرتا ہے دے تانگی ساڑھی زندگی تو تے دے سخت سزا تیری جان چھوٹے، ساکو مار نہ شاکر کستاں وچ یک لخت مکا تیری جان چھوٹے۔ عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے، سخت، وہ اذیت دیتے، کبھی انگلی کاٹ دیتے، کبھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ مختار سقفی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی، بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا تھا، تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے۔ اسلام اس اذیت کا قائل ہے۔ اہل عرب اذیت دیتے تھے، بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے،
گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر، لاشیں مسک کر دیتے، ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے تھے، ٹکڑے کرتے تھے وجود کے، اذیت دیتے تھے۔ تو جب کوئی آدمی کسی کے نرغے میں آ جاتا تھا نا، قابو میں آتا تھا، تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، مجھے جلدی مار ڈالے، جلدی قتل کر ڈالے۔ یہ ان کا مزاج ہوتا تھا، رویہ ہوتا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے۔ جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا۔ کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے۔ اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے۔ یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے۔ کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے، لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نے تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا، مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے۔ وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں، کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی، اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا، لہٰذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا، وہ غلام بن گیا۔ کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہے، اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین، آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں۔ گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا۔ حضرت علی کے خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا، اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا۔ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا واجب، رب میرے ساتھ رحمت والا معاملہ ہی کرے، اچھی سوچیں رکھنا ہی ضروری ہے اللہ کے بارے میں۔ یعنی معاذ اللہ وہ جو دلوں میں بعض اوقات وسوسے آتے کہ اس کو اتنا مل گیا تو مجھے نہیں ملا، وہ جو شیطان اس قدر زیادہ وسوسہ انگیزی کرتا ہے، تو یاد رکھیں رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ضروری، اور جو نیک اور صالح مومن ہو اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنا مستحب ہے، آپ کو اجر ملے گا اچھا گمان رکھنا۔ اور کچھ گمان حرام بھی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ کسی نے برا گمان رکھا، نیک مومن کے بارے میں کسی نے برا گمان رکھا، بری سوچ رکھی، تو یہ حرام ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں صرف اتنا کہا گیا کہ ان کے بارے میں تمہارے ذہن میں اگر کوئی بری سوچ آتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن تشہیر اس کی بھی نہ کرنا۔ ایک بندہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اعلانیہ، تو آپ کے دل میں اگر یہ بات آ جاتی ہے کہ یار اس نے کیوں معاذ اللہ شراب خانے سے یہ نکلا، اس نے کیوں رشوت لی، آپ اس کے بارے میں اگر یہ گمان کرتے ہیں تو یہ گمان جائز ہے، لیکن اس کو بھی آپ تبلیغ کریں گے۔ ہاں اگر کسی کو بتانا ہے تو صرف اس شخص کو بتا سکتے ہیں کہ جس کو آپ اس کے شر سے بچانا چاہتے ہیں، کہ اگر یہ اس کے قریب جائے گا تو اس کے شر کا شکار ہو جائے۔ باقی لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا،
رویوں کو ہمیشہ مثبت رکھنا، مثبت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیشہ اپنا رویہ جو ہم تک پہنچایا، جو کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں تبلیغ فرمائی، تو حضور کا رویہ بڑا مثبت ہوتا تھا، بڑا مثبت رویہ۔ میدان احد کے اندر کفار معاذ اللہ ٹوٹ پڑے حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے، بڑی تکلیف پہنچائی، حضور کے مقدس وجود سے خون بھی نکلا، حضور کے محبوب ترین چچا کو شہید بھی کیا، جو ان سے بن پڑتے تھے وہ ظلم کیے، لیکن جب عرض کیا گیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ آپ کبھی اس دعا میں جو حضور کا رویہ ہے اس پر کبھی آپ غور کر لیں تو زندگی یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسان کر دی گئی، یوں لگتا ہے کہ ہمارے دل اگر اس مزاج کو سمجھ جائیں تو یہ دل نہیں رہیں گے، دل دریا بن جائے، یہ وسعت اختیار کر جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کیا کی؟ مطالبہ تو یہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو حضور دعا کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، عقل ہی نہیں رکھتے، شعور ہی نہیں ہے۔ بچوں کے بارے میں نہیں بندہ کہتا انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، تو اتنا مثبت رویہ ان کے بارے میں جو پتھر برسا رہے ہیں، ان کے بارے میں جو تکلیف دے رہے ہیں، اتنا خوبصورت اور مثبت رویہ یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ رویہ ہمیشہ مثبت رکھو، تمہارا لب و لہجہ ہمیشہ مثبت رہے، وہ آپ تبلیغ کر رہے ہوں، بات بتا رہے ہوں، اصلاح کر رہے ہوں، لین دین کر رہے ہوں، آپ تعلقات بنا رہے ہوں، رشتہ داری کر رہے ہوں، اپنے آپ کو مثبت رکھنا بہت ضروری۔ اگر آپ کا رویہ مثبت ہے اور آپ کو مثبت رہنا آتا ہے اور آپ مثبت پن کے قائل ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے لوگ آپ کی نظر میں بھلے ہو گئے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دوستوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اپنے معاشرے میں کافی زیادہ ہیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے شعور سے عاری ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ پھر آپ کا رویہ اگر مثبت ہوگا تو بہت سارے لوگوں کو قریب کرنے میں فائدہ ہوگا۔ رویوں کے منفی پن نے لوگوں کو لوگوں سے دور کر دیا، یعنی ایک آدمی نیا کسی فیلڈ میں آتا ہے تو ظاہر ہے اس کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، تو اب کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں۔ وہ اب جب سیٹ پہ بیٹھا تھا تو ارادہ یہی لے کر کے بیٹھا تھا کہ ہمیشہ اچھا رہوں گا، اچھا چلوں گا، لیکن اب جب وہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے لگا تو اب کیا ہوا کہ کچھ ایسے لوگ بھی اس کے سامنے آئے کہ جن لوگوں کا انداز ٹھیک نہیں تھا، تو کیا اس نے کیا؟ وہ کچھ عرصہ جو اس نے نیک نامی کی تھی، اچھا رویہ اختیار کیا تھا، اب لوگوں کی اس طرز عمل کی وجہ سے اس نے اپنا رویہ بھی گڑبڑ کر لیا۔ بھئی میرے پاس جو سائلین آتے ہیں وہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، وہ جناب جو لوگ مقدمہ درج کرانے آتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں وہ جھوٹ کتنے بولتے ہیں۔ بھئی آپ کو آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ اگر سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے تو آپ بھی جواب میں جھوٹ بولیں گے؟ آپ تو اپنے رویے کو اچھا رکھیں کہ مثبت رکھیں، آپ مثبت رہیں گے تو ماحول بڑھے گا۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں کتنے سچے لوگ تھے، کتنے سچے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، کہتے ہیں میرے دل میں عداوت تھی حضور کے لیے، میرے دل کے اندر وہ جذبات نہیں تھے جو حضور کے لیے ہونے چاہیے تھے، عداوت تھی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں حنین کا دن آیا نا، حنین کا، یا آپ کو ترمذی شریف میں روایت ملے گی، فرماتے ہیں حنین کا دن آیا تو حضور نے مجھے نوازنا شروع کیا، حضور نے مجھے نوازنا شروع کیا۔ کس کو بھلا؟ جو خود کہہ رہے کہ میرے دل میں عداوت ہے، کہتے حضور نے مجھے نوازنا شروع کیا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ رسول کریم مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پیارے ہو گئے، حضور سب سے زیادہ پیارے ہو گئے مجھے۔ اب میرے لیے سب سے بڑھ کر میرے رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں سبحان اللہ۔ ماں اجمل کا ماں احسن کا ماں اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ عزیز بھائی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہو گئے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ بات کو سمجھیں نا، تھوڑا کھول کے دیکھیں تو فرماتے ہیں میرا تو رویہ ٹھیک نہیں تھا نا، میں تو اندر لے کے گیا تھا نا، عداوت چھپی ہوئی تھی، لیکن کریم رسول نے جب دینا شروع کیا تو حضور کا رویہ کریمانہ تھا۔ یہ نہیں کہتے کہ میں نے لفظوں سے کچھ بولا، اندر کی جو داستان تھی نا، اندر جو میرے رٹا تھا، وہ رسول پاک کی اداؤں نے ٹھیک کر دیا، حضور کے رویے نے ٹھیک کر دیا۔ اس پر تبلیغ نہیں کرنی پڑی، اس پر بحث نہیں ہوئی، اس پر کوئی کسی قسم کا مباحثہ نہیں، حضور کے رویے نے۔ آپ کا جو مثبت رویہ ہے نا، آپ بہت زیادہ دلائل دیں گے نا اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے تو کر نہیں پائیں گے۔ بہت زیادہ وضاحتیں دینے والے کو بھی کئی دفعہ لوگ جھوٹا تصور کر لیتے ہیں ماں سے۔ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش میں بھی کئی دفعہ لوگوں کے ہاں نظروں سے گر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا رویہ ٹھیک ہو، رویہ مثبت ہو، تو خود بخود بہت ساری چیزیں نکھر کر کے سامنے آ جاتی۔ اس لیے رویے کا صاف ستھرا اور میٹھا ہونا اور مثبت ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا، صوفیہ کرام کا جو انداز تھا نا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے نا اپنے آپ کو مسلمانوں کے حق میں، غیروں کے حق میں، انہوں نے تبلیغ والا تو بنایا تھا لیکن نفرت والا نہیں بنایا تھا۔ ہاں، ایسے کافر سے جو متشدد ہو اور ایسا کافر جو ڈٹ جائے، بات ماننے کو تیار نہ ہو، اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنے دل کے اندر اس کے لیے دعوت رکھنا بھی دین ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت رکھو، اللہ کے لیے بغض رکھو، وہ اپنی جگہ بجا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جن کو آپ دین کی طرف لا رہے ہوں، آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ میں نے ان کو خیر کی دعوت دینی ہے، تو وہاں اگر آپ کا رویہ ان کی تلخ باتوں کے مقابلے میں میٹھا ہو جائے تو لوگ جلدی سے دین کے قریب آ جاتے ہیں، آسانی محسوس کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے لوگوں میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے درجات عطا فرمائے، اہل طریقت میں، اہل تصوف میں، اہل علم و عرفان میں بڑا نام رکھتے۔ ایک یہودی کے ہمسائے تھے، شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔ آپ کبھی کیفیت دیکھیں سامنے والے کے رویے کی اور ان کے رویے کی۔ ایک یہودی کے ہمسائے تھے، وہ یہودی کیا کرتا کہ اس نے نا وہ جو پرنالہ تھا نا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں وہ اپنے گھر کا سارا کچرا ڈال دیتا، ساری گندگی ڈال دیتا، بول و براز ڈال دیتا، پخانہ و پیشاب ڈال دیتا۔ اب یہ کتنی مطلب یہ کہ تلخ بات ہے، اور کتنی انسانی طبیعت پر یہ بات گراں گزرتی، کتنا یہ سخت مسئلہ ہے۔ حضرت اس کے ہمسائے تھے، وہ روز یہ کام کرتا کہ آپ کے پرنالے سے نا وہ روزانہ گندگی پھینکتا۔ اس نے حد کر دی تنگ کرنے کی، یہ اس کا رویہ تھا نا۔ اب جب اس نے پوری شرارت کر لی اور جس قدر اس کے پاس تیل تھا آگ جلانے کو، اس نے سارا ہی ڈال لیا، جو بن سکتا تھا اس نے کر لیا۔ اب تنگ آ گیا نا جب کہ یار یہ تو بولتے ہی نہیں، تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور ملاقات کر کے کہنے لگا، وہ آپ کے ہاں روز کچرا جاتا ہے تو آپ نے کبھی کچھ کہا نہیں۔ فرمانے لگے کہنا کیا ہے، تم پڑوسی ہو، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، میں نے ایک جھاڑو رکھ دیا ہے، ایک برتن رکھ دیا ہے، اور جب کچرا آتا ہے تو میں اٹھا کر کے باہر پھینک دیتا ہوں، ذہن بنا لیا ہے کہ یہ روز آئے گا اور روز میں نے پھینکنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تقریر نہیں کر رہے تھے حضرت، خطاب نہیں کر رہے تھے، میری اور حضرت کی گفتگو ہو رہی تھی۔ جب فرمایا نا کہ رکھ دیا ہے میں نے، اور میں نے طے کر لیا ہے کہ اس کو کچرے کو روز آنا ہے، گندگی کو روز آنا ہے، اور میں نے اٹھا کر کے باہر پھینکنا ہے، تو فٹافٹ پوچھتا ہے، کہتا ہے حضرت یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ فرمایا اللہ کے قرآن سے۔
حضرت مالک بن دینار سے کہتا ہے کہاں سے سیکھا؟ فرمایا اللہ کے قرآن سے، اللہ کے قرآن سے سیکھا ہے۔ رب فرماتا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ والقاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان نیکوں کاروں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے یہ رب کے قرآن سے سیکھا ہے کہ غصہ پی جانا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، تاکہ رب تو پیار کرے نا۔ اب آپ نقطے کو سمجھے، صوفی کا ذہن کیا ہے، درویش بتاتے کیا ہیں، فرماتے ہیں تو سمجھ، درگزر تجھے کر رہا ہوں، غصہ میں پی رہا ہوں، لیکن لالچ میرا یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے پیار کرے۔ اللہ کی محبت میں یہ کر رہا ہوں کہ مالک مجھ سے پیار کرے، ہمارا تو مطمع نظر ہی رب کو راضی کرنا، اللہ پیار کرے۔ اس نے جب کیفیات دیکھی نا، میں نے کہا لہجے لہجوں کو نرم کر دیتے ہیں، جب یہ رنگ دیکھا نا تو حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑ کے آنے لگا پڑھائیے کلمہ، میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں، تاکہ دین کی یہ خوبصورت تعلیمات میرے اندر بھی اتر جائیں، تو مثبت رویے پیدا کریں، اچھا سوچیں۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جیسے جیسے لوگوں کی طبیعتوں کے اندر، مزاجوں کے اندر اور رویوں کے اندر منفی پن زیادہ آتا ہے، لوگ شکوک و شبہات کا جیسے ہی زیادہ شکار ہوتے ہیں، معاشرے میں نفرت انگیزی، بغض، عداوت اور کینہ، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر لوگوں کے رویے معاشرے کے اندر مثبت ہوں، اچھا سوچنے کا مزاج ہو، دوسروں کے بارے میں خیر خواہی کا رویہ ہو، مثبت نظریات ہوں، تو چند تلخ لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی معاشرے کے اندر خوبصورتی باقی رہتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بدگمانی، بری سوچ، منفی رویے معاشرے کے اندر تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں۔ بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں، بدگمانیوں پہ توجہ دی جاتی ہے، چونکہ غیبت، جاسوسی، یہ کام نفس کو بھلے لگتے ہیں، تو انسان کی نفسانی طبیعت اس طرف بڑھتی ہے، تو پھر لوگ زیادہ لوگوں کے بارے میں بدگمان رہنے لگتے ہیں، برے خیالات کو پرموٹ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گروہ کے لوگ دوسرے گروہ کے بارے میں برے خیالات اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ تاجروں کا گروہ سرکاری ملازمین کے بارے میں، سرکاری ملازمین کی جو گروہ ہے ان کے تاثرات تاجروں کے بارے میں آپ اگر سنیں تو وہ بڑے خطرناک اور خوفناک ہیں۔ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، ان کے بارے میں جب ماحول کے اندر شدید قسم کی باتیں پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، پولیس والوں پہ ہر روز سخت سے سخت تنقید کی جائے گی، تو پھر یوں ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بسنے والے طبقات ایک دوسرے کے ساتھ خوف کا رویہ پیدا کر لیتے ہیں۔ ہم نے ہر گروہ کے بارے میں چونکہ منفی چیزیں معاشرے کے اندر دی ہیں، تو وہ گروہ جو بڑے صاف ستھرے کہلانے چاہیے تھے اور جن کے بارے میں لوگوں کو اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا، وہاں بھی لوگوں کا اچھا نہیں رہا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ تاجروں کے بارے میں لوگوں کے نظریات اچھے رہے، نہ سیاستدانوں کے بارے میں اچھے رہے، اللہ ماشاء اللہ لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن سب کے سب تو نہیں نہ ہوتے۔ ہر شخص تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو مکمل برائی کے اندر ہی مبتلا ہے اور اس کے اندر کوئی خوبی ہی نہیں پائی جاتی۔ ہر طبقے کے بارے میں جب لوگوں کے خیالات برے رہنے لگے تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ علماء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں، دینی طبقات کے بارے میں لوگوں کے خیالات برے ہوئے۔ پھر یہ بدگمانی اور یہ منفی رویہ گھر کے اندر پہنچ گیا، یعنی وہ والے گھر بھی ملے کہ جس گھر کے اندر بیٹوں اور بیٹیوں نے یہ سوالات بھی اٹھا دیے کہ شاید ہمارا والد ہی ہمارے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ اس قدر زیادہ منفی رویوں کو پرموٹ کیا گیا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب گھر کے اندر رہنے والی وہ ماں، اس نے سارا کچھ ہی اولاد کو دے دیا۔
جس کی دھڑکنیں بچوں کی خوشیوں کے ساتھ چلتی ہیں، اور ان بچوں کی آہیں اور سسکیاں ماں کی دھڑکنوں کو روک دیتی ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس ماں کے بارے میں کسی نے دل میں بات ڈال دی کہ تیری ماں تیرے بچوں سے کم پیار کرتی ہے اور بڑے والے بھائی کے بچوں سے زیادہ پیار کرتی۔ یہ منفی رویے آگے بڑھے، میکے کا معاشرہ ہو یا سسرال کا معاشرہ ہو، ہر ایک کے بارے میں منفی رویہ، ہر ایک کے بارے میں منفی سوچ، اور ڈھونڈ کر کے جو قرآن مجید نے کہا نا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، ڈھونڈ کے لانا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اندر کی بات، اس نے نا یوں لگتا ہے کہ جیسے ساری سوسائٹی کو ایک عجیب سا ماحول دے دیا ہے۔ لوگ انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں میں نہیں رہتے۔ خوفناک سا منظر ہے، یوں لگتا ہے چاروں جانب لالچی لوگ ہی رہتے ہیں۔ ہر بندے کو ہم نے خود غرض سمجھنا شروع کر دیا، ہر ایک کے بارے میں خوفناک پیغام سوسائٹی میں دینا شروع کر دیا۔ کوئی بھی طبقہ آپ اٹھا لیں، کوئی بھی اٹھا لیں، کوئی سا بھی گروہ آپ لے لیں، آپ صحافی کے بارے میں کسی سے پوچھ لیں کیسے ہوتے ہیں، پولیس والے کے بارے میں پوچھ لیں کس طرح کا ہوتا ہے، عدلیہ کے بارے میں پوچھ لیں کس طرح کا ہوتا ہے، کسی بھی شخص کے بارے میں آپ سوسائٹی میں کو بات کر دیں تو فوری طور پہ آپ کو کوتاہیوں کا، غلطیوں کا ایک انبار بتا دیا جائے گا۔